Sayyid Sajid Pasha Qadri, famous scholar. Like, share and subscribe now. تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جو تمام عالمین کا پالنہار ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سلامتی ہے ان سب کے لیے جو مذہب اسلام پر مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ قائم و دائم ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ملاقات اہل علم کے ساتھ۔ حضرت العلامہ و مولانا محمد جاوید اختر مصباحی صاحب قبلہ ناظم اعلیٰ دارالعلوم رضائے مصطفیٰ گلبرگہ شریف سے ملاقات ہوئی، اور ایک مختصر سا وقت حضرت نے عنایت فرمایا، تو میں نے سوچا کہ کچھ حضرت سے مسجد اقصیٰ کے متعلق کچھ باتیں جو ہے سماعت کی جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسجد اقصیٰ کا تعلق تین مذہبوں سے براہ راست ہے، یہودیت سے، نصرانیت سے اور اسلام سے۔ یہودیت جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہوتے ہیں، جنہیں بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر کثرت سے انبیاء اکرام تشریف لائے، بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں وہ بیت القدس کی سرزمین خصوصاً تعارف والی بنی۔ جی۔ مسجد حرام کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر، جس کے متعلق ایک روایت ہے کہ حضور سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے پہلے مسجد کون سی بنائی گئی، تو آپ نے کعبۃ اللہ کا تذکرہ فرمایا، مسجد حرام۔ جی۔ پھر اس کے بعد پوچھا گیا کہ آپ اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی، تو کہا مسجد اقصیٰ، ماشاءاللہ، جس کے درمیان 40 سال کا فرق رہا۔ جی۔ تو اس کی تعمیر کئی مرحلے میں ہوئی، اور پھر اس میں اس کو شہید بھی کیا گیا، گرایا بھی گیا، پھر بنائی گئی۔ کچھ حصے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد کے آج بھی ملتے ہیں اس میں۔ جی۔ یہودیت کا مرکز اس بنیاد پر ہے کہ وہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک عبادت گاہ بنائی، جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی سرزمین کی طرف تھے، اور اسی جگہ سے آپ کو سلیب دیے جانے کا بھی واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ جی۔ عیسائیوں کے لیے بھی ایک قدس کی جگہ ہے، کیونکہ کسی بھی مذہب کے بڑے بزرگ کے لیے، اس مذہب والوں کے لیے وہ جگہ ان کی پیدائشی ہو یا ان کے وصال کی ہو، وہ تبرک والی جگہ مانی جاتی ہے۔ جی۔ اگر ماحصل جملے کے طور پر یہ بات کہنی ہو تو تینوں مذہبوں میں لفظ تبرک کو لے کر لڑائی ہے۔ اچھا۔ کہ برکت والی جگہ ہے وہ، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم برکت والی جگہ پہ رہیں، جی۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم برکت والی جگہ پہ رہیں۔ اور اہل اسلام کے لیے تو جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کیا گیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ کے ذریعے سے اس میں برکتوں کا ذکر کیا گیا۔ جی۔ تو تینوں مذہبوں کے لیے اس کی ایک مرکزی حیثیت ہے۔ جی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تعلق، جی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان دنیا پر اٹھائے جانے کا تعلق جی۔ اسی سرزمین سے ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعلق، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق جو ابو الانبیاء کہلاتے ہیں۔ جی۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے انبیاء اکرام ہیں جو ملک شام اور یمن سے تعلق رکھتے ہیں، جو برکت والی جگہ ہے۔ جی۔ تو تینوں مذہبوں کا تعلق اس سے جڑا ہوا ہے، اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر، پھر اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء کی امامت کرنا، جی، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ برکت والی جگہ مانی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ خود حضور نے اس کے فضائل اتنے بیان فرمائے، جی۔ بیت القدس کی فضیلت اور مسجد اقصیٰ کی فضیلت بیان فرمائی کہ وہاں ایک نیکی 25,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ جی۔ تو بیت القدس ایسی سرزمین جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا مدفن بنانے کی دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا جو ہے مجھے بیت القدس میں تدفین فرما۔ جی۔ تو بہت برکتوں کی جگہ، اور نماز کا ثواب بھی
دیگر مساجد سے زیادہ ہے؟ اب جیسے نیکی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک نیکی 25,000 نیکیوں کے برابر ہے، جی اس کو بھی ہم حرم ہی کہہ سکتے ہیں، جی جی ایک حرم مکہ، ایک حرم مدینہ جی اور ایک حرم قدس، ماشاء اللہ. تو 25,000 نیکیوں کا صلہ اور اجر ہے جی مسجد اقصیٰ میں. جی ملک شام اور ملک شام کے لیے حضور نے برکت کی دعا کی اور اس کی فضیلتیں ذکر کی، جی تو اس کی برکتیں اور فضیلتیں اتنی ذکر کی کہ ملک شام کی طرف کئی صحابہ اکرام ہجرت کر کے گئے. تو وہ ایک قدس کی جگہ ہے، برکت کی جگہ ہے، تینوں کے لیے خصوصاً ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے. اصل میں تبرک کا تعلق ہے کہ برکت والی جگہ ہے. جی یہودیت کے پاس اس کے علاوہ کوئی زمین قدس کی نہیں ہے، جی عیسائیت کے پاس اس کے علاوہ قدس کی کوئی زمین نہیں ہے. جی مسلمانوں کے پاس مسجد حرام بھی ہے، مدینہ شریف بھی ہے، جی لیکن اس کی اہمیت کو مسلمان اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس زمین کی حفاظت اور ان برکتوں کے تقدس کے لیے مسلمانوں کو امین بنایا. ماشاء اللہ. قرآن پاک میں مختلف مقامات پر بنی اسرائیل اور یہود کو کہا گیا ہے کہ اگر تم نے ہماری امانتوں، ہماری نعمتوں کی حفاظت نہیں کی تو ہم تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئیں گے. اللہ اکبر. اور عیسائیت نے بھی اس کی پاسداری نہیں کی، اس کے تقدس کو پامال کیا، اس کی حفاظت اور صیانت نہ کر سکے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ چیز سپرد کی ہے کہ تم اس کی برکات اور اس کے تبرکات کی حفاظت کرو گے، اس کے تقدس کو برقرار رکھو گے. جی یعنی جو برقرار رکھیں گے وہ حاکم ہوں گے، وہاں وہ نگران ہوں گے. جی جی تو مسلمانوں کی یہ پوری کوشش ہے کہ اس برکت والی چیزوں کی امانت کی حفاظت ہم کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے جانیں بھی دینا پڑے تو جانیں دیں گے. اور یہودیت کی جہاں تک بات ہے، 3000 سال سے ان کی تاریخ پڑی ہوئی ہے کہ انہوں نے اسی قدس کی سرزمین پر اپنے مفادات حاصل نہ ہوتے ہوئے جب انہوں نے دیکھا، یا اپنے مفادات کے خلاف جس نے کوئی کچھ کہا، چاہے وہ ان کے خود کے انبیاء کرام کیوں نہ ہو، انہوں نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی، ان کے ساتھ ناقدری کی، ان کے ساتھ بے ادبیاں کی، ان کے ساتھ قتل تک کا معاملہ کیا. تو وہ قوم کبھی بھی اس قدس کی سرزمین کی اہل نہیں رہی. اور اس کا ایک شہادت ملتی ہے اس سے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس پر فتح حاصل کی تو عیسائیوں کے ہاتھ سے لی تھی. عیسائی جب حضور حضرت ابوبکر صدیق کو چابی دے رہے تھے تو انہوں نے ایک کنڈیشن رکھی تھی، وہ یہ کہا تھا کہ یہودیوں کو اس زمین پر آباد نہ کریں گے آپ. اس وعدے کے ساتھ چابی دی تھی. حضرت عمر فاروق کو عیسائی بڑوں نے، جو ان کے بڑے تھے، بیت المقدس کی چابی دیتے ہوئے، مسجد اقصیٰ کی چابی دیتے ہوئے انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ ان کو کبھی بھی جگہ مت دینا. یہ کنڈیشن رکھی تھی انہوں نے. تو مسلمان اس کے اہل تھے اور اہل ہیں آج بھی. فلسطین کے مسلمانوں کی جو جد و جہد ہے وہ اسی اہلیت کو بیان کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ مسلمان نے کبھی بھی مذہبی عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے کے لیے نہ اپنی تعلیمات میں رکھا ہے نہ اپنے عمل میں رکھا ہے. آج جس طرح سے اسرائیل بربریت برپا کر رہا ہے، اس میں مساجد ہیں، اس میں تبرکات والی جگہیں ہیں، تقدس والی جگہیں ہیں، اس کو بھی اس نے رون ڈالا ہے. تو یہ کل بھی اہل نہیں تھے کہ اس زمین پر رہ سکیں اور آج بھی اہل نہیں ہیں. اگر اس کو سمجھنا ہو تو بہت سارے لوگ مسلمانوں کی اس محبت اور جذبات کو نہیں سمجھ پاتے. جیسے غیر مسلم ہیں، اگر وہ کسی کو اپنا مذہبی بڑا رہنما مانتے ہیں، اس کی پیدائش کی جگہ اگر وہاں پر ہو تو وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اس کی پیدائش کی جگہ کا ادب و احترام کیا جائے. وہ اپنے اس مذہب کے بڑے آدمی کی پیدائش کی جگہ کو ادب و احترام کی جگہ سے دیکھا جائے. اور اگر کوئی ان کے مذہبی بڑے کی پیدائش کی جگہ کی حرمت کو بحال نہ رکھے تو اس کو وہ لان تان کرتے ہیں، اس کو سب کچھ کہہ دیتے ہیں. یہودیت کبھی بھی اہل نہیں رہی اس چیز کی کہ وہ دوبارہ مسجد اقصیٰ یا بیت المقدس میں اپنی جگہ بنا کر وہ ان تبرکات کی حفاظت یا اس کی عزت اور ناموس کو باقی رکھ سکے. ماشاءاللہ آپ نے مسجد اقصیٰ کے اوپر تھوڑا سا اس کا پس منظر بیان کرتے ہوئے ہمارے سامعین کو بتایا
کہ اصل جو اس کا جو معاملہ چلا آ رہا ہے کب سے. اس میں ایک بات حضرت یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خصوصی طور پر کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کے لیے جو دعا فرمائی ہے کیا وہ دعا فلسطین کے لیے ہے یا وہ دعا جو ہے کسی ایک شہر کے لیے ہے یا حضور نے کس چیز کا نام لے کر وہاں پر دعا فرمائی ہے؟ چونکہ ہم سنتے ہیں کہ فلسطین کا جو آج نام ہے اس سے پہلے کوئی اور نام تھا اس کا، تو دعا کس حصے کے لیے ہوئی ہے؟ قرآن پاک میں اس سرزمین کو ارض قدس کہا گیا ہے. اچھا. اور بیت المقدس کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے احادیث وغیرہ میں، اور یہی لفظ زیادہ مشہور تھے اس. اچھا. یہ بہت بعد کا لفظ ہے فلسطین کا ہونا. اور وہ جو علاقہ ہے خاص کر جہاں مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ ہے یا وہ بابرکت جگہ ہے جہاں پہ انبیاء کرام کی تبرکات ہیں، وہ جو چیزیں ہیں اس کو بعد میں یروشلم بھی نام دیا گیا اور فلسطین بھی نام دیا گیا. یہ بعد کے نام ہیں. احادیث اور قرآن کی آیتوں میں ارض قدس، ارض مقدس، ملک شام تو پورا دائرہ ہوتا ہے. اچھا. اس میں بیت المقدس، شام میں برکت کے لیے حضور نے شام اور یمن کے لیے برکت کی دعائیں کی ہیں. اب یہ ملکی سطح پر بڑھ چکے ہیں، ورنہ ملک شام کا ایریا اور جو احاطہ آتا ہے جو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے اس میں مصر بھی آتا ہے اور اب موجودہ ملک شام آتا ہے. ترکی بھی غالباً ترکی کا تھوڑا حصہ آتا ہے، لبنان آتا ہے اور عراق آتا ہے. تو یہ ملک شام کا حصہ آتا ہے جو اس زمانے میں حضور نے اللہم بارک لنا فی شامنا کے الفاظ کے ذریعے سے جو دعا فرمائی تھی. تو یہ پورا ملک شام، ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمین کا وہ حصہ سب سے زیادہ جو ہے متبرک ہے کہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بارکنا حولہ. تو کیا یہ ساری زمین سے اس زمین کی بات ہی الگ ہے اور اس کا مقام ہی الگ ہے؟ نہیں، اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے مکہ فضیلت والی جگہ ہے. اچھا. اور حرم شریف کعبۃ اللہ حدود حرم، اور یعنی کعبۃ اللہ شریف اور مطاف وغیرہ یہ بہت عظمت کی جگہ ہے. اسی طرح ملک شام برکت کی جگہ ہے. ملک شام میں سب سے زیادہ برکت کی جگہ وہ بیت القدس. اچھا، یعنی ہم اسے سیکنڈ درجے پر سمجھتے ہیں کہ مسجد حرام نہیں، زیادہ خصوصی سیکنڈ درجہ نہیں کہہ سکتے. اس کو کہہ سکتے ہیں عام کے اندر خاص. اچھا. یعنی یہ سارا برکت کا علاقہ ہے. جیسے حدود حرم یہ برکت کی جگہ ہے، لیکن کعبۃ اللہ کا احاطہ اور زیادہ برکت کی جگہ ہے. تو اسی طرح ملک شام برکت کی جگہ ہے، بیت القدس اور زیادہ برکت کی جگہ ہے. یعنی کہ جب اللہ نے فرمایا کہ بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں، تو اس کے وجہ سے جب ارد گرد میں برکتیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے جس کی وجہ سے ہے اس میں کتنی برکت. ماشاء اللہ. حضرت اب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آج جو حالات فلسطین کے چل رہے ہیں اس کے اوپر ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے اور ایک مسلمان کیا کرے اس چیز کے لیے؟ جیسے کہ عام طور پر آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ان کے پروڈکٹ کا جو ہے بائیکاٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور تصویر والے جتنے بھی پروڈکٹ وغیرہ ہیں ان کے، اور اس کے علاوہ آسانی کے لیے آج کل اشتہارات بھی جو ہے بنائے گئے ہیں کہ ان چیزوں کا بائیکاٹ کرنے سے ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کو نقصان ہوگا، وہ خسارے میں آئے گا. بہرحال کیا ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بائیکاٹ کرتے ہوئے ہم اس درجے میں آ رہے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اس میں سے ایک آخری حصہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں برا جانو؟ تو کیا اس چیز میں بہت بڑے پلیٹ فارم کی بہت بڑی بات ہوتی ہے، چھوٹا پلیٹ فارم ہماری چھوٹی بات ہے کہ ایک عالمی سطح کے مسلمان کو کیا کرنا چاہیے. مسلمان کو جس طرح سے ہمارے حضور نے بیان فرمایا کہ یہ ایک جسم کے مانند ہے، اور جسم کے اگر پیر کے ناخن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سر کا بال بھی تکلیف محسوس کرتا ہے، اگرچہ اس کے اندر دوری بہت ہے. یا جسم کے کسی حصے پر بھی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے. تو اہل فلسطین اور اہل قدس کے ساتھ جو آج مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس تکلیف کا احساس تو مسلمانوں کو کرنا چاہیے. بحیثیت مسلمان ایک جسم واحد ہے. اب کیا کرنا چاہیے؟ اس کا تعلق یہ ہے کہ حکومتوں کے ماتحت جب مسلمان ہیں تو جہاں اسلامی حکومتیں ہیں وہاں پہ براہ راست جو عالمی سطح کی اثرات ہو سکتے ہیں ان میں اپنی غیرت کا اظہار ہونا چاہیے کہ بیت القدس اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت
یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے. جی تو جو اسلامی حکومت والے ہیں ان کو یہ کام ہونا چاہیے کہ بھئی اپنی غیرت کا مظاہرہ کریں, اپنی طاقت اور قدرت کا مظاہرہ کریں. کم سے کم درجہ ان کا یہ ہے کہ وہ اسرائیلی سفیر کو اپنے ملک سے نکال دیں. جی اس سے بھی اثر پڑے گا؟ بہت پڑے گا. جی یہ کم درجہ ہے. اچھا. غیرت کا اظہار کرنے کا یہ سب سے کم درجہ ہے کہ اس سفیر کو نکال دیں, اس سے تعلقات کو منحرف کریں. جی یہ بات بھی بہت اچھی ہے کہ پبلک جو ہے اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرے, اس کے اثرات بھی ہوں گے. جی لیکن ایک شیطانی وسوسہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی محنت کو میری کامل محنت کہہ کے چھوڑ دینا. جی دنیا کے کسی بھی ملک میں مسلمان رہتے ہوں, ان کی ہر ایک اپنی اپنی ایک کنڈیشن ہے, اپنی اپنی ایک حالت ہے. جی اس ملک کے علماء ان کی رہنمائی کریں اچھا. کہ بھئی مسلمان کیا کرنا چاہیے, ان کے ملکی حالات کیا ہیں جی اور وہاں کے رہنماؤں کی حالات کیا ہیں, پھر ان کے ساتھ جو چیز ہونے والی ہے وہ کس طرح سے غیرت کا اظہار کر سکتے ہیں, اپنا غیرت مندی کا اظہار کر سکتے ہیں, جی وہ ملکوں پہ کریں. اب رہتی ہے ہمارے ملک کی بات. ہم مسلمانوں کو بھی بڑی طاقت ہے, وہ ہے ووٹ کی طاقت. ووٹ کی طاقت میں ہمیشہ ہم اس چیز کو شامل رکھیں, صرف نالی سڑک فلاں کام کرنے کے لیے نہیں, ہمارے مدعے بڑے ہیں. جی ایک مسلمان اپنے حقوق کو ہندوستان میں کس طرح سے چاہتا ہے, تو ووٹ میں یہ چیزوں کو شامل رکھیں. یہ ملکی سطح کی بھی, اور بین الملکی سطح کی بات ہو تو ووٹ دینے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی شامل رکھیں کہ جب جب فلسطین کی سرزمین پر اسرائیلی جارحیت ہوگی, ہمارا ملک, ہماری نمائندگی اس انداز کی ہوگی کہ اس کے سفیر کو نکال دیں گے, فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اسرائیل کی مذمت کریں گے. تو یہ باور اگر ووٹ ڈالتے وقت اپنے ہدف میں یہ باتیں شامل رہیں گی ملکی سطح کی اور غیر ملکی سطح کی, تو یہ ایک ایک آدمی کر سکتا ہے. بہت اچھا میسج ہے مولانا. جی اور سوشل بائیکاٹ کی بات ہے تو یہ پروڈکٹ کے بائیکاٹ کی بات ہے, جی بہت کم درجہ ہے, بہت آخری درجہ ہے. اچھا. اس کو کبھی اکنامک انداز میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ آپ جن کو نامزد کر کے بائیکاٹ کر دیں گے, وہ لوگ نام بدل کے وہی پروڈکٹ دوسرے نام سے بھیج دیں گے. صحیح. پھر ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اس کا کہ بھئی اس نے بدلا کب ہے, یہ اسی کا ہے یا, کیونکہ یہ اسرائیلی بائیکاٹ کا تعلق یا اسرائیل سے یا یہودیت سے دشمنی یہ کوئی 70 سال 50 سال کی تو نہیں ہے. جی ان کی 1400 سال سے مذمتیں چل رہی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے چل رہی ہیں. تو پھر مسلمان ان کے پروڈکٹ کو کیسے استعمال کر رہے تھے, کیسے مخالفت نہیں کی اس وقت. تو اس میں یہ دھیان ہمیشہ رہنا چاہیے کہ ان کے پروڈکٹ بنتے کیا کیا ہیں اور کس کس نام سے آتے ہیں, ان کی ہم پہچان کیا کریں گے, شناخت کیا کریں گے. اس کے علاوہ بھی اس پروڈکٹ سے زیادہ انہیں جو تکلیف پہنچنے والی ہے وہ تکلیف 2 چیزوں سے ہے. ایک ہے ان کی جان کا نقصان, اور دوسرا ہے جو انہوں نے سودی نظام بنایا ہوا ہے. جی تو سودی نظام یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر انسان کے پاس روح ایک جس کی جان ہوتی ہے, جی اور روح نکل جائے تو جسم بے جان کہلاتا ہے. یہودیت کی جان سود میں رکھی ہوئی ہے. اچھا. اگر سود سے مسلمان بچتے ہیں تو یہ حقیقی بائیکاٹ ہوگا. جی کیونکہ سودی نظام کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے انبیاء اکرام کی بڑی نافرمانی کی ہے. اچھا. غالباً میرے مطالعے کی بات ہو تو شاید میں نے پڑھا تھا کہ ایک نبی کو صرف اس لیے انہوں نے قتل کیا کہ وہ سود کے خلاف بولتے. اللہ اکبر. جی تو وہ سودی نظام سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے. جی تو مسلمان نجی سطح پر ایک آدمی جو سود لے رہا ہے, جی تو سود لینے میں وہ اپنے آپ کو بچا لے. جی اور جیسے کیونکہ جیسے پروڈکشن سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے, آپ پھر سودی نظام سے بھی ڈائریکٹ فائدہ پہنچا رہا ہے. اچھا. تو کیونکہ یہ پرسنل سود کے سسٹم سے بینک کو جاتا ہے, بینکوں کے سودی نظام کی ڈور ان کے ہاتھ میں, جی تو یہ ساری چیزیں ان تک پہنچتی ہیں. اچھا. تو سود سے اگر آپ جتنا بچ سکتے ہیں, اب سود کی بہت ساری شکلیں ہیں ہمارے پاس. اس میں سے ایک شکل ڈائریکٹ ہوم لون ہے, گاڑیوں کا لون ہے, کریڈٹ کارڈ ہے, یہ ساری چیزیں اسی کی طرف جا رہی ہیں. جی اس کی طرف جاتی ہیں. تو بائیکاٹ میں پروڈکٹ کا بھی ہو اور سود کا بھی ہو. انشاءاللہ مولانا ضرور اس کے اوپر جو ہے ہم بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے, ہمارے عوام بھی جو ہے
इंशाल्लाह अमल करेगी। इसमें एक बात ये कि जाहिर सी बात है, आपने जैसे फरमाया कि मस्जिद अक्सा जो है इतना मुक़द्दस मुकाम है, सबको मालूम है कि ईमान का वो जुज़ है, ईमान का हमारा हिस्सा है। तो क्या बात है कि इतना जुल्म सितम होने के बावजूद भी आप क्या समझते हैं कि जो इस्लामी ममालिक हैं और जो वहाँ के हुक्मरान हैं, क्यों डायरेक्टली जो है उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, ना कि वो जो है ज़ाहिर से हो या बातिन से हो, क्या कुछ कर रहे हैं? ऐसा तो लग तो नहीं रहा है कि कुछ मामलात हो रहे हैं, तो क्या इसमें हो रहा है? आलमी सतह की कंडीशन वहाँ के हुक्मरान से या वहाँ के हालात मालूम किए बगैर बताना मुश्किल है। जी आसान होता है हमारे लिए कमरे में बैठकर किसी भी हुक्मरान को गाली गलौज कर देना, बात कर देना कि तुमने ऐसा किया। एक ज़ाहिर तौर पे जो बात समझ में आती है वो ये है कि कुरान की नाफरमानी का नतीजा वो आज इस्लामी ममालिक देख रहे हैं। जी कुरान का एक मैसेज था, पैगाम था कि यहूद और नसारा से आप मामलात रखते हो तो रखो, लेकिन दोस्त ना बनाओ। अल्लाह। तो दोस्ती बनाने का जो सिलसिला चला है और उनके पास भी ये तरीक़ा राइज है कि दोस्त बनाने के बाद इनकी ईमानी हरारत ख़त्म हो जाएगी और ईमान की कमज़ोरी इनके पास आ जाएगी। जी अब दोस्ती चली हुई है 70 साल से और अचानक एक दो हमले के साथ दोस्ती को तोड़ देना शायद बादशाहों के लिए, राजाओं के लिए या हुक्मरानों के लिए बहुत मुश्किल काम होगा। यह हमें ज़ाहिर तौर पे समझ में आता है, लेकिन हकीकी एतबार से गैरत करीब करीब गैरत इस्लाम ख़त्म हो गई। जी क्योंकि अगर इंसान कितना भी दोस्तमंद हो, कितना भी गहरा ताल्लुक़ रखता हो, बात गैरत की आती है तो फिर सारी दोस्तियाँ भी तोड़ देता है। सही बात। तो ले दे के हम ये कह सकते हैं कि गैरत का मसला ज़्यादा है। जी अभी तक ऐसा कुछ आपको सुनने को मिला है कि कोई इस्लामी ममालिक इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं? देखिए न्यूज़ जो इतनी भी आ रही है हमारे पास, मेरा ज़ाती मामला ये है कि सारी न्यूज़ हकीकत है ये नहीं समझता मैं। सही बात। सिर्फ खबर समझ के सुन ले सकते हैं और राय देने के मामले में इल्म यकीन पर राय देना चाहिए। अच्छा। जब इल्म यकीन हमारे पास हो और जो न्यूज़ वगैरह आ रही है, खबरें आ रही हैं, ज़्यादातर 95% यहूदियत का कब्ज़ा है। अच्छा। तो वो जो बताना चाह रही हैं वही आ रही है, यानी हम जो दिखाएंगे आप वही देखेंगे। वही देखें। आपकी कोई भी खबर दे रहा है जी। तो मेरा एक सोचना होता है कि वो किस एजेंसी के हवाले से ये न्यूज़ पहुंचा रहा है, ट्विटर के हवाले से पहुंचा रहा है, यूट्यूब के हवाले से पहुंचा रहा है या फेसबुक के ज़रिए से पहुंचा रहा है, इसके मेन कौन है? वही लोग हैं। अच्छा। न्यूज़ एजेंसियों के जो बड़े हैं, आप जितने भी बड़ी न्यूज़ एजेंसियाँ पकड़ते हैं जिसके हवाले देकर अखबार में बातें आती हैं, तो वो लोग भी वो तो वही हैं। ऐसी खबरें जो बराह रास्त फिलिस्तीनियों से मालूम हो, बराह रास्त या इजराइलियों से वहाँ से कोई वीडियो वगैरह, वीडियो की भी बात नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो की एडिटिंग में बहुत अंदाज से होती है। अच्छा जी। कितनी वीडियो पे तो शक होता है हमें कि भाई ये वीडियो हो नहीं सकती। अच्छा। जैसे फिलिस्तीनियों का एक वीडियो कभी वायरल किया गया था कि किसी औरत के साथ वो बदसलूकी कर रहे थे। जी इस वीडियो की तहकीक होना चाहिए जी। क्योंकि जो इस्लामी निज़ाम या इस्लामी तरीक़ा जानते हैं, कैदियों के साथ अच्छे सलूक करने का हुक्म आया। कैदी तो बनाए जाएंगे लेकिन सलूक उनके साथ अच्छा होना चाहिए। तो ये जो वीडियो आ रही हैं ये जंग के मैदान की एक पॉलिसी होती है कि सामने वाले को हर तरह से आप ख़राब पेश करें। तो जो वीडियो आ रही है तो वीडियो में उसके साथ बदतमीज़ी की जा रही है और नकाब पहने हुए हैं। अब कोई भी गैर मुस्लिम भी कुर्ता पैजामा पहन कर नकाब लगा ले और यहाँ या रसूलुल्लाह की पट्टी लगा दे, अल मस्जिद अल अक्सा भी लगा दे और वहाँ बैठ कर जो है मुसलमानों के अल्फाज इस्तेमाल करे, तो ऐसी वीडियो आना कोई मुश्किल काम नहीं है। सही, यानी इस पर भी वो लोगों का ही कंट्रोल है, बैकग्राउंड भी कंट्रोल है। जी। सामाईन मोहतरम, यकीनन मस्जिद अक्सा ये अल्लाह तबारक व तआला के निशानियों में से, शाइरुल्लाह में से एक बहुत बड़ी जो है निशानी है हमारे लिए। अपने बच्चों को, आने वाली नस्ल को ये हमेशा उनके जहनों में ये बात डाले कि मस्जिद अक्सा ये मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है और वहाँ पर जितने अंबिया इकराम आराम फरमा हैं, आप किसी और ज़मीन में उन अंबिया इकराम की जो है कब्रों को न देखेंगे। जितने कसीर अंबिया इकराम वहाँ पर जो है मदफन हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उस मुल्क शाम के हिस्से को और वहाँ के उस ज़मीन के खित्ते को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी बरकतों से और बड़ी अजमतों से नवाजा है। तो मस्जिद अक्सा ये हमारे ईमान का हिस्सा है। उसके लिए हर मुसलमान का दिल धड़कना ये उसके ईमानी हरारत का भी जो है उसका तकाजा है। तो इसलिए अपने बच्चों को, आने वाली नस्ल को मस्जिद अक्सा के बारे में सुनाएं,
दिलाएं, मस्जिद अक़सा से मोहब्बत दिलाएं, और सिर्फ मस्जिद अक़सा नहीं बल्कि तमाम मसाजिद से मोहब्बत करने की तरगीब दिलाएं। जैसे उनके मौलाना साहब ने फरमाया कि इस्तिकामत अलद्दीन होना चाहिए, कि हमें दीन पर इस्तिकामत भी ज़रूरी है। हमारी इस्तिकामत ही दुश्मनों के दिलों में जो है ये लर्ज़ा तारी कर देती है और खौफ डाल देती है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको दीन पर इस्तिकामत के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए, और जो मुल्क शाम के जो हालात हैं अल्लाह तबारक व तआला उसे कारसाज बनाए, खैर बरकत का नुज़ूल फरमाए। जो मजलूम मुसलमान जो बच्चे वहाँ पर शहीद हुए हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमाए, उनके घर वालों को, उनके लिबाहिकीन को अल्लाह तबारक व तआला सब्र जमील अता फरमाए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर आपसे मुलाकात होगी। तो ये कुछ मुख्तसर सा वक्त हज़रत क़िबला ने अता फरमाया था। तो मुलाकात अहले इल्म के साथ इस प्रोग्राम को आप ज़रूर देखते रहें और अपने अहबाब में इसको शेयर भी करते रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को अभी लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल सैयद साजिद पाशा कादरी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।